السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. درود پڑھیے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. السلام علیکم. ماہ رمضان بہت ہی نزدیک ہے. ہم ماہ مبارک شعبان کے اواخر میں ہیں اور خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ شعبان کے جو آخری دن اور راتیں بچی ہیں ان میں ہم سب کو عبادات متعالی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرمائے. اور اسی طرح خداوند سبحان سے دعا ہے کہ ہمیں ماہ رمضان کا حق بخوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو موضوع بندہ حقیر کو دیا گیا ہے وہ ہے جوان ایک یوتھ ماہ رمضان کو کیسے گزارے. امپورٹنٹ ٹاپک ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. البتہ یہ ٹاپک فقط جوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایج گروپ کے لیے ہے. ایک 40 سالہ انسان ماہ رمضان کیسے گزارے, ایک 60 سالہ انسان ماہ رمضان کیسے گزارے, ایک 15 سال کا نوجوان ماہ رمضان کیسے گزارے. تو یہ ٹاپک ایک عمومی ٹاپک ہے لیکن ہمارا جو فوکس ہوگا جوانوں کے اوپر ہوگا, لیکن مخاطب تمام افراد ہوں گے. تمام جو ایج گروپس ہیں اس موضوع کے انشاءاللہ مخاطب ہوں گے. دیکھیں یہاں پر مقدماتی باتوں میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, ڈائریکٹ موضوع پہ آتے ہیں. اوکے, کیونکہ ٹائم کم ہے, ڈائریکٹ ہم موضوع پہ آتے ہیں. دیکھیں ایک اہم ترین قصہ قرآن کریم میں جو کہ ہم سب کے لیے سرنوشت ساز قصہ ہے, ہم سب کی عاقبت بخیری میں اہم ترین کردار ادا کرتا ہے, وہ کون سا قصہ ہے؟ وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ. حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلا انسان, لیکن ایسا پہلا انسان جو کہ معمولی انسان نہیں ہے, پہلا انسان جو کہ پہلا حجت خدا ہے, پہلا پیغمبر ہے جس کو خلق کیا جا رہا ہے. اوکے, اب حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بہت سارے واقعات موجود ہیں جس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں, عرفاء فرماتے ہیں کہ تربیتی ترین نکات اس کے اندر موجود ہیں, انسان شناسی کی نکات اس کے اندر موجود ہیں. اس قصے کے اندر قصہ مفصل ہے اور اس قصے اتنا مفصل قصہ ہے کہ علماء نے اس کے اوپر حوزہ علمیہ کم میں 50 سے زیادہ دروس دیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے اوپر, اپنی تفسیروں میں, اپنے دروس کے اندر. لیکن میں ماہ رمضان کا جو موضوع ہے جوان ماہ رمضان کیسے گزارے, اس موضوع میں وارد ہونے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں سے ایک اہم قصہ, اس میں سے ایک چیز اقتباس کروں گا اور اس سے ہم پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں گے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں آپ دیکھیں, حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا دونوں کو جنت میں بھیجا جاتا ہے کہ آپ جائیں جنت میں سکونت اختیار کریں. اوکے, گو اینڈ لیو ان سائڈ دا جنت, اور وہاں پر جنت کی نعمتوں سے آپ استفادہ کریں, لیکن کیا اس درخت کے پاس اور نزدیک نہیں جانا. اوکے, یہ ہم سب نے سنا ہوا ہے. اب قصہ سب کو معلوم ہے, حضرت آدم علیہ السلام اس شجر ممنوعہ کے پاس جاتے ہیں اور یہاں پر ابلیس اور شیطان کا ایک
اہم رول ہمیں نظر آتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ کیسے کیا، اور وہ سارا قصہ پہ پیش آتا ہے۔ ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے؟ ان دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس شجرہ ممنوعہ سے ایک پھل کو تناول کرتے ہیں، اور اس کے بعد زمین پر حبوط کا حکم آتا ہے۔ اوکے، اب اس قصے کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک روایت ہمیں ملتی ہے ظاہراً بہار الانوار کے اندر علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے۔ علامہ مجلسی نے امام معصوم علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی کہ حضرت حوا اور حضرت آدم سلام اللہ علیہما جنت میں موجود ہیں اور جنت کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، جنت کی غذاؤں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ ایک وقت ایسا پیش آتا ہے کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، خصوصاً حضرت آدم علیہ السلام، فرشتے دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر سین دیکھیں کیا ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام خمیازہ لے رہے ہیں۔ یہاں پر فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ اس کو خمیازہ بھی آ رہا ہے۔ اوکے، ایک طرف سے یہ غذا کھا رہا ہے، کھانا تناول کر رہا ہے، اوکے، دوسری طرف سے خمیازے بھی لے رہا ہے، اور خمیازے لینے کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے بتائیں آپ؟ نیند آ جاتی ہے، رائٹ؟ حضرت آدم علیہ السلام سو جاتے ہیں۔ اوکے، بعد میں فرشتوں کو خدا جو ہے ایک اہم ایکسپلینیشن دیتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ انسان ہے، اس کا بدن ہے، بدن کے تقاضے یہ ہیں کہ اس کو نیند آتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، اور یہ وہ۔ یہاں پر ایک اور مخلوق موجود ہے اسی جنت کے اندر، اس مخلوق کا نام کیا ہے؟ حضرت شیطان، مسٹر ابلیس۔ ابلیس بھی اور شیطان بھی حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے کہ یہ خمیازے لے رہا ہے۔ پہلے وہ غذا کھاتا ہے، غذا کھانے کا اثر کیا ہوتا ہے؟ خمیازے، نیند، اور یہ سو جاتا ہے۔ یہاں پر روایت کی تعبیر ہے کہ شیطان فرحا، کیا مطلب فرحا؟ شیطان بہت ہی خوشحال ہوا۔ اوکے، یعنی اس نے جو ہے نا بالکل ایک آج کی زبان میں اس نے پارٹی کی، بالآخر اس سین کو دیکھتے ہوئے اتنا خوشحال ہوا کہ اس نے پارٹی کی اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اس میں ایسی کیا بات تھی خوشحال ہونے والی؟ نیند تو ہم سب کو آتی ہے، بھوک تو ہم سب کو لگتی ہے، جس کا نتیجہ نیند ہے اور سونا ہے۔ اوکے، اگرچہ ہم ویکینڈ پہ 14 گھنٹے سوتے ہیں، اب ایسا تو نہیں کہ 14 گھنٹہ سوتے ہیں اور شیطان جو ہے وہ خوشحال ہوتا ہے، نہیں، یہاں پر خوشحالی والی بات کیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ شیطان نے یہ دیکھا کہ اس انسان کا بدن بھی ہے، فرشتوں نے دیکھا کہ اس انسان کی روح ہے، لیکن شیطان نے نہیں دیکھا کہ اس انسان کی روح ہے۔ شیطان نے ایک وقت کیا دیکھا کہ اس انسان کا بدن ہے اور اس کو نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے اس کو، اور یہ سو جاتا ہے، دیر دیر تک سو جاتا ہے۔ کیا نتیجہ لینا چاہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں یہاں پر؟ نتیجہ یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ بدن انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت انسان کیا ہے؟ اس کی روح ہے۔ اب یہاں پر اس قدر مفصل موضوعات ہے کہ میں اس میں نہیں جا سکتا، کنٹرول کر رہا ہوں کہ میں نہیں جاؤں ان موضوعات کے اندر۔ نتیجہ اس پورے قصے کا کیا ہے؟ نتیجہ اس پورے قصے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ ہے کہ انسان کے دو پہلو ہیں، ایک ہے بدن اور دوسرا ہے روح۔ ان دونوں کے اپنے اپنے احکام ہیں، بدن کے اپنے احکام ہیں، روح کے اپنے احکام ہیں۔ احکام سے مراد فقہی احکام کی میں یہاں بات نہیں کر رہا ہوں، احکام سے مراد تقاضے ہیں۔ بدن کی اپنی نیڈز ہیں، روح کی اپنی نیڈز ہیں۔ بدن کی اپنی غذائیں ہیں، روح کی اپنی غذائیں موجود ہیں۔ اس کو ہم احکام سے یہاں پر تعبیر کرتے ہیں، علماء کی اصطلاح میں۔ اگر انسان، اب امام حسن علیہ السلام کی آپ تعبیر دیکھیں کہ افسوس کہ لوگ اپنی روح کی غذاؤں کو فراہم نہیں کرتے، لیکن اپنے بدن کی غذا کو تو بہت زیادہ فراہم کرتے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ اب یہاں پر ہمارے ذہنوں میں سوال نہیں آتا کہ روح کی غذا یہاں پر کیا ہے۔ بدن کی غذا تو ہمیں معلوم ہے، روزانہ ہم بدن کی غذا تو اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھتے بھی ہیں اور اس کو ٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ اوکے، بریانی ہے، پیزا ہے، لیکن کیا بدن کی غذا فقط بریانی ہے؟ نو، کیونکہ بدن سے مراد فقط یہ جسمانی سکن نہیں ہے یہاں پر،
فلاسفرز کی اصطلاح میں. بدن سے مراد یہ نظام ظاہری، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اپنی جسمانی آنکھوں سے، یہ سب بدن کے زمرے میں ہے. یہ دیوار، یہ کیمرہ، یہ مائک جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، یہ سب بدن کے زمرے میں آتا ہے. وہ جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، یعنی روح، جس کو فلسفے میں مجرد کہا جاتا ہے، اس کو نظام ظاہری نہیں کہتے، بلکہ وہ نظام باطنی ہے، معنوی ہے، اسپرچویلٹی کا نظام ہے. اب اس سے پہلے کہ ہم ماہ رمضان کے بارے میں بات کریں، اس ٹاپک کو میں کلوز کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر بدن کے احکام کیا ہیں، روح کے احکام کیا ہیں. کہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ افسوس لوگ فقط بدن کی غذاؤں کو فراہم کرتے ہیں اور روح کی غذا کو فراہم نہیں کرتے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں، بدن کی غذا کیا ہے؟ بدن کے احکام میں سے غصہ بدن کے احکامات میں سے ہے. کینہ اور حسد بدن کے احکامات میں سے ہے. اسی طرح دشمنی اور عداوت بدن، یعنی کس سے دشمنی؟ اپنے آپس میں مومنین کے ساتھ دشمنی. ورنہ شیطان کے ساتھ دشمنی کو تو خدا نے خود کہا ہے کہ آپ شیطان کو اپنا دشمن مانو، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آپس میں مومنین کی آپس میں اناد اور دشمنی، یہ بدن کے احکامات میں سے ہے. شہوت بدن کے احکامات میں سے. لیکن کیا ممکن ہے یہاں پر کوئی جوان پوچھے کہ یہ کیا مطلب شہوت بدن کے احکامات میں سے، اس کا مطلب ہم شہوت کو فراہم نہیں کریں؟ نو، شہوت تو ہونی چاہیے. شہوت خود بدن کا ایک تقاضا ہے جو خود خداوند سبحان نے انسان کے وجود میں رکھا ہے. کہ اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ 9 بجے کے بعد بات کریں گے ایک دوسری جگہ پر، کہ یہاں پر شہوت کا کیا کردار ہے. یہ سب اگر شہوت کو، کھانے کی شہوت ہے، اقتدار کی شہوت ہے، شہوت جنسی ہے، یہ ساری شہوتوں کو اگر افراط کے ساتھ استعمال کیا جائے تو یہ بدن کے احکام میں سے شمار کیا جاتا ہے. لیکن اگر اسی شہوت کو اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے، کام میں لایا جائے، تو یہ عین عبادت ہے. اسی شہوت کو امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک صحابی تھا. تو کہا کہ آغا صاحب یہ ایک بندہ خدا ہے، وہ اس قدر جاب اور بزنس اور امپورٹ ایکسپورٹ میں لگا رہتا ہے کہ اسی میں لگا رہا ہے، اس کے پاس تو ٹائم نہیں ہے لمبی لمبی عبادتیں کرنے کا اور یہ ساری چیزیں. تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جو جاب کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، آیا یہ اس کے ذریعے حلال روزی کما رہا ہے یا نہیں؟ اس نے بولا یس، یہ شخص حلال روزی کما رہا ہے. تو اس نے بولا یہ تو عین آخرت ہے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے یہ عین آخرت ہے. اور جو شخص حلال روزی کی نیت سے جاب کرے اور بزنس کرے تو یہ عین عبادت بھی ہے. ہم نے عبادت کو منحصر کر لیا مصلی کی حد تک. نو، انسان اگر چاہے تو 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ اس کو عبادت شمار کر سکتا ہے. یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نیت کیا کرتا ہے، یہ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے خوب، تو یہ ہو گئے بدن کے احکام. ٹھیک ہے، اب روح کے احکام کیا ہیں؟ اچھا، اگر انسان فقط بدن کے احکام کو بجا لائے اور روح کو بالکل اگنور کر دے، غافل ہو جائے روحانی غذاؤں سے، تو یہ عین دنیا ہے. وہ دنیا جس کو امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں کنڈیم کیا ہے، مذمت کی ہے. ایک ہے دنیا حرام جو کنڈیمنیبل ہے، جو مذمت شدہ ہے، کہ فقط دنیا 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 دنیا، اس میں خدا نہ ہو. لیکن ایک دنیا ہے جو حدیث میں ہے کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آباد کرو تاکہ توفیقات الہی تمہارے شامل حال ہو جائے، جس کے نتیجے میں تم آیت اللہ بہجت کے فٹ سٹیپس پر چل سکو اور تم اپنی آخرت بھی بنا سکو، دنیا بھی آباد کر سکو. یہ دنیا، اس کو تو خدا نے کہا ہے بھائی یہ دنیا حاصل کرو، یہ دنیا قابل قبول ہے. روح کے احکام، روح کے احکام میں سے عبادت ہے. اب عبادت کو وہ وسیع مفہوم جو ابھی میں نے آپ کو 2 منٹ پہلے بتایا، فقط مصلی نہیں ہے، مصلی بھی ہے، دعائے کمیل بھی ہے، حدیث قصہ بھی ہے، جاب. حتیٰ میں آپ کو عرفاء کی ایک بات بتاؤں، عرفاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک ہسبینڈ اور وائف، میاں اور بیوی جو کہ شادی شدہ ہیں، یہ اگر
ایک دوسرے کو ٹائم دیتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ مثال کے طور پر مووی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو بیڈ ٹائم دیتے ہیں، یہ عین عبادت ہے۔ یہ اس معنوی سفر میں ان دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ حتیٰ ایک دوسرے کو بیڈ ٹائم دینا، یہ معنوی سفر میں مدد، یہ عین سیر و سلوک ہے۔ یعنی سیر و سلوک اور معنویت کوئی پیچیدہ چیز نہیں ہے، بقول علماء کے یہی آپ کے اطراف میں سیر و سلوک کا راستہ، معنویت کا راستہ یہیں پر ہے۔ یہی ایک دوسرے کو سلام کرنا، مسکرانا، یہ معنویت میں اضافہ کرے گا یہ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں یہ چونکہ سادہ چیز ہے تو اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے نہیں سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کہ راستے میں گزرتے تھے اور ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے سلام کریں۔ خوب، یہ کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے سلام کرنا سیر و سلوک کا حصہ ہے۔ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے بات کرنا، اپنی وائف کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا، یا حتیٰ ہسبینڈ کا وائف کو مدد کرنا کھانا پکانے میں، برتن دھونے میں، یہ سب کچھ روحانی احکام کے اندر شامل ہے۔ حتیٰ آپ ان احادیثوں کو دیکھیں کہ جو بیویوں کے بارے میں ائمہ ہدا علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر ایک بیوی گھر کے اندر جب برتن دھوتی ہے تو اس کے روحانی درجات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روحانی احکام کے اندر شامل ہے۔ یہ بدنی یعنی اگر بیوی جو ہے فقط یہ سوچے یار مجھے برتن دھونے ہیں، بس یار جان چھوٹے میرے کچن سے، تھک گئی ہوں میں، اوکے آئی ایم ٹائرڈ، نہیں، اس کا مطلب یہ عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں یوں سوچوں کہ میں برتن دھو رہی ہوں تاکہ اپنے گھر والوں کی خدمت کر سکوں، اور گھر والوں کی خدمت کرنا خدا نے حکم دیا ہے، بس یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے۔ دیکھیں نیتیں کس طرح انسان کے احکام کو اور انسان کی معنویت کو اوپر نیچے کرتی ہے۔ نیت، یہی نیت۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عبادت بہت خطرناک ہے کہ ان العمل، عمل یہ ہے عمل صالح، مثلا امام فرماتا ہے یہ ہے، لیکن پھر امام فرماتے ہیں نو الا ان النیت ہی العمل، نیت خود عمل ہے۔ عمل فقط یہ نہیں کہ میں اپنی ظاہری اس جسم سے، ظاہری زبان سے بول رہا ہوں تو عمل کہلا جائے گا، نو، اس عمل سے پہلے میں نے کوئی نیت کی ہوئی ہے، چاہے اپنے کانشیس میں، چاہے اپنے شعور میں، چاہے اپنے لاشعور میں، وہ نیت خود عمل ہے۔ امپورٹنٹ یہ تو ہمیں اپنی نیتوں کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، تب جا کے اس کا اثر ثواب میں ہوگا یا عقاب میں ہوگا اور آخرت اور قیامت میں ہوگا۔ اب ماہ رمضان کا کیا ہدف ہے؟ ماہ رمضان کا ہدف یہ ہے کہ انسان جو کہ پورا سال احکام تن میں اور احکام بدن میں گرفتار ہے، بھوک کو، کھانے پینے کو کم کرنے کے ذریعے، شہوت جنسی کو کم کرنے کے ذریعے اور بدنی احکام کو کم کرنے کے ذریعے اپنے روحانی احکام کو اوپر لے کے آئے، جس کے نتیجے میں اس کو معنویت نصیب ہوگی، جس کے نتیجے میں وہ سعادت کی طرف پھر تیزی سے حرکت کر سکتا ہے۔ آپ ایک مہمانی میں جاتے ہیں، کسی کو دعوت، اوکے، کسی دعوت میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے پذیرائی کرتا ہے آپ کی؟ وہ آپ کے لیے پانی لے کے آئے گا، وہ آپ کے لیے سلاد لے کے آئے گا، بسکٹس لے کے آئے گا، بریانی لے کے آئے گا۔ لیکن خدا کیسا خدا ہے کہ ماہ رمضان میں اپنے آپ کو میزبان کہتا ہے، اور یہ میزبان اپنے مہمان کی کیسے دعوت کر رہا ہے؟ نو فوڈ، نو واٹر، نو شہوت جنسی، دن میں کھانا کم کرو، بلکہ کھانا بالکل ممنوع، صبح سے لے کر غروب تک، مغرب تک کھانا ممنوع ہے۔ رات کو کیا کرو؟ رات کو عبادت کرو۔ یعنی عجیب ہے، یہ نہیں کہہ رہا خدا کہ
دن میں تم کھانا کم کرو، رات میں کھانا زیادہ کھاؤ. دن میں کھانا پینا کم کرو، بدنی احکام کے والیوم کو کم کرو، رات کو روحانی احکام کو اوپر لے کے آؤ. یعنی بدن کو بالکل وہ کیا جا رہا ہے، نابود کیا جا رہا ہے. نابود سے مراد یہ نہیں کہ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی افراط و تفریط دکھائے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اس صحابی کی طرح اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، کہ جس نے اپنی بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے اور پورا دن جو ہے وہ گھر کے اندر عبادت میں مشغول ہے. نو، اس کی طرح خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ تم یہ کام کرو. لہٰذا یہ اصلی ترین ہدف ہے ماہ رمضان کا. اب یہاں پر ایک کوشچن یہاں پر یہ پیش آتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ نارملی لوگ کیا پوچھتے ہیں آغا صاحب، لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ آغا صاحب شارٹ کٹ تو بتاؤ ہمیں تاکہ 10x کی سپیڈ میں ہم اوپر چلے جائیں معنوی سفر کے اندر. میں ایک حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ حدیث امام باقر علیہ السلام نے فرمائی ہے، جو کہ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی کی الکافی کی جلد نمبر 5 میں یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے، لے کر آئے اس کتاب کے اندر. ایک جوان تھا، ایک یوتھ تھا، یہ 20 سال کا 18 سال کا، انصار میں سے، مدینہ کے اندر. اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی جا رہی ہے، مطلب وہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہے. اب میں نے تو سوچا کہ یہ مائک وغیرہ ہٹا کے میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ سین کس طرح تھا. یہ جوان یہاں کھڑا ہوا ہے کونے پہ، ایک لڑکی آ رہی ہے وہاں سے عرب کی، اس نے بالآخر نقاب پہنا ہوا ہے اور یہ سب کچھ. یہ جوان بالکل اس کا شیفتہ ہو جاتا ہے. اوکے، دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہ وہ چل کے آ رہی ہے اور وہ گزر رہی ہے. اچھا، اس جوان کی فل کنسنٹریشن اس کے اوپر ہے، آس پاس کو وہ بھول چکا ہے کہ آس پاس میں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ لڑکی جا رہی ہے، اس سے گزر جاتی ہے، آگے جا رہی ہے، یہ جوان اس کے پیچھے کرتے کرتے وہ اس قدر تمرکز کے ساتھ اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ دیوار پر ایک شیشہ موجود تھا، اس کی ٹکر لگ جاتی ہے منہ پہ اور دیوار سے. اچھا، وہ لڑکی ابھی بھی موجود ہے، اس کی ٹکر لگ چکی ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہے. جب یہ لڑکی چلی جاتی ہے، اس کی آنکھوں سے گزر جاتی ہے، تب اس کو ہوش آتا ہے کہ او مائی گاڈ، میرے منہ پہ خون ہے، سینے پہ خون بہہ رہا ہے. اب میں حتماً جاؤں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور ان کو یہ ماجرا پیش کروں گا کہ میں کیا کروں، مجھے بتاؤ، مجھے یہ پسند ہے. خوب، اب یہاں پر یہ شخص جاتا ہے نبی اکرم کی خدمت میں. پوری نبی اکرم دیکھتے بھائی یہ تمہیں کیا ہو گیا، اس قدر خون آلود، تو وہ پورا قصہ بتاتا ہے اپنا. یہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام رئیس الملائکہ فہبت جبرائیل کا حبوط ہوتا ہے اور بہذہ الآیہ، اس آیت کو جبرائیل علیہ السلام تلاوت کرتے کہ یہ آیت تم لوگوں کو سناؤ اور اس جوان کو بھی سناؤ. وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. یہ آیت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم کی خدمت میں بیان فرماتے ہیں اور یہ اس آیت کا ترجمہ یہ کہ اے نبی کہو تم ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. اس سے کیا ہوگا؟ ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ پاکیزہ تر ہے کہ جب تم راستے میں گزر رہے ہوتے ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. ممکن ہے یہاں پر یہ ماجرا ختم ہو جاتا ہے. سوال ممکن ہے کوئی بیٹھنے والے جو یہاں پر جوان حضرات ہیں وہ یا دیکھنے والے یوٹیوب پہ وہ پوچھیں کہ سلیوشن کیا ہے، رائے حل کیا ہے. آج کے 21ویں صدی میں تو ہر گلی میں آپ جائیں تو نامحرم کی فوٹوز لگی ہوئی ہیں. نامحرم کی فوٹوز تو آپ در و دیوار پہ چھوڑ دو، موبائل دیکھ لو آپ، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، ہر ایک کے پاس انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے. اس کو لاگ ان کرو تو سامنے نامحرم کی تصویریں آتی ہیں. میں یہاں پر کیا کروں؟ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھیں محمد
ایک اور حدیث میں بیان فرماتا کہ یا شابو، کون ہے شاب؟ یعنی جوانان، اے جوانوں، تزوج، شادی کرو، وَإِيَّاكَ وَالزِّنَا، اور زنا سے بچو، دور رکھو اپنے آپ کو زنا سے، فَإِنَّهُ، کہ زنا کیا کرتا ہے انسان کے ساتھ، يَنزِعُ الْإِيمَانَ مِنْ قَلْبِكَ، زنا انسان کے ایمان کو اس کے قلب سے نکال کر ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے۔ خطرناک مسئلہ نہیں ہے؟ آج زنا مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے، آج جوانوں کا لیٹ شادی کرنا مبتلا بے مسئلہ نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھ آئے مسئلہ نہیں۔ اب بیچار میں 2 دن پہلے ایک لیکچر میں تھا، ایک جوان نے مجھ سے پوچھا کہ آغا صاحب، ہم جب اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ جلدی شادی کرنی ہے، نو جلدی شادی نہیں، ابھی تو تم 20 سال کے ہو، پہلے تم پڑھ لو، لکھ لو، ماسٹرز کر لو، پی ایچ ڈی کر لو، ڈاکٹریٹ کر لو، فلاں فلاں کر لو، جاب کر لو، 3 لاکھ کی تم سیلری والی کوئی جاب کر لو، پیسے جمع کرو، پھر تم شادی کرنا۔ اب جب یہ سارے مراحل وہ طے کرے گا، اس بیچارے کی ایج کیا ہو جائے گی؟ 32 سال کا ہوگا، 35 سال کا ہوگا۔ جب یہ 35 سال کا ہوگا اور پھر شادی کرے گا، پھر کیا ہوگا مجھے بتائیں؟ پھر کیا اس کے اندر حوصلہ ہوگا اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے؟ حوصلہ ہوگا اس کے پاس؟ نہیں ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ 30 سال کے بعد، یا بہتر کہوں 34-33 سال کے بعد، 33 کے بعد انسان آہستہ آہستہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے۔ جب انسان بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے آہستہ آہستہ، تو اس کے پاس حوصلہ نہیں رہتا زیادہ کہ میں اپنے چھوٹے چھوٹے 2-2 سال کے بچوں کے ساتھ کھیلوں، ان کو سر پہ بٹھاؤں اور ان کو جھولے کھلاؤں۔ نو، حوصلہ نہیں ہوتا۔ اور اگر حوصلہ ہوتا بھی ہے تو 35 سال کی عمر تک اس قدر انسان کیمیکل کی غذائیں کھاتا ہے، کھانا پینا کھاتا ہے، فاسٹ فوڈ، پیزا، یہ وہ، ملاوٹ والا دودھ اور پتہ نہیں چائے اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتا پیتا ہے، کہ ان دی اینڈ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت جسمانی طور پر کم ہو جاتی ہے۔ یہ کیا فائدہ، کیا پھر میں، یہ کیا شادی شدہ لائف ہے؟ پھر نبی اکرم کیا فرما رہے؟ تزوج یا شاب، تزوج، جلدی شادی کرو۔ کیوں جلدی شادی کرو؟ تاکہ زنا سے تم بچ سکو، نامشروع اور حرام روابط سے تم بچ سکو۔ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس وقت، انفارچونیٹلی ہمارے میں اب یہاں پر جوان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یہاں پر بزرگوں کی بات کر رہا ہوں۔ میں جو بزرگوں سے مراد میری فقط جو 60 ایئر پلس ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو 40 سال سے اوپر بھی ہیں، جن کے بچے 12 سال کے ہیں، 11 سال کے ہیں۔ آپ دیکھیں عموماً پیرنٹس کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کے بچے اسکول میں کن ایکٹیویٹیز میں مشغول ہیں۔ حوزہ علمیہ کم کے اندر جن علماء نے اسلامک سائیکالوجی کے اوپر کام کیا ہے، ان سب کا متفقہ نظریہ ہے کہ بچوں کو 18 سال کی عمر سے پہلے موبائل مت دلانا۔ یعنی ایک بچہ جو کہ 14 سال کا ہے، حتیٰ 15 سال کا بھی کیوں نہ ہو، مگر یہ کہ وہ بچہ جو کہ 15 سال کے اندر اس کی عقلانیت اور اس کی ذہنی میچورٹی بہت آگے ہے، اس کو حق بنتا ہے کہ اس کے پاس موبائل ہو۔ لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایک 15 سال کا لڑکا ذہنی طور پر بہت میچیور ہو، خوب اور بد کی اچھے سے وہ تشخیص دے سکتا ہو۔ نارملی یہ 18 سال کے بعد، 20 سال کے بعد لڑکوں کے اندر زیادہ پیدا ہوتی ہے صلاحیت۔ ایک بچہ جو کہ 14 سال کا ہے، جس کو میں اور آپ اور رمضان کی کلاسز میں بھی بھیجتے ہیں، لیکن اس کے پاس موبائل بھی ہے، خوب، کیا گارنٹی اس کے بعد اس کے موبائل کے اندر انسٹاگرام نہ ہو؟ کیا گارنٹی؟ یہ کیا دیکھتا ہوگا یوٹیوب کے اندر اور انسٹاگرام کے اندر، فیس بک کے اندر؟ ان علماء کا کہنا یہ کہ اگر ایک بچہ جو کہ 15 سال کا ہے، 14، 13، 12 سال کا، اگر اس کے ہاتھ میں، اگر ماں باپ نے اس کو موبائل دلایا ہے، تو ان ماں باپ اور پیرنٹس اور والدین نے ایک بہت بڑا رسک لیا ہے۔ کون سا رسک؟ کہ یہ بچہ ممکن ہے پھر عاقبت بخیر نہ ہو، جہنم کی وادی میں چلا جائے۔
قیامت کے اندر. اور اگر ایسا ہو جائے تو روایات میں ہے کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہ کریں، ماں اور باپ دونوں، ابھی ہمارے معاشرے میں کیا ٹرینڈ پایا جاتا ہے، کیا سوچ پائی جاتی ہے، میں تو شوہر ہوں، میرا کام تو حلال روزی کمانا ہے، یہ میری بیوی ہے اور یہ میرے بچے کی ماں ہے، اس کو تربیت کرنا ہے، یہ اس کی ذمہ داری کہ میرے بچے کی، میرا کام تو فقط کمانا ہے. روایات میں کہ نہیں، باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچے کی تربیت کرے، ماں کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر دونوں نے کوتاہی کی اور یہ بچہ خدا نخواستہ عاقبت بخیر نہ ہوا تو یہی روایات کے الفاظ ہیں، تو یہی بچہ روز قیامت اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑے گا. کہ یہ خطرناک مسئلہ نہیں ہے؟ ہم نے وہ آیت نہیں سنی ہوئی ہے قرآن مجید کے اندر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کون سی سورہ ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس، آگے کیا ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا. کیا ہے یہاں پر الفاظ کیا ہے کہ تم دیکھو گے یدخلون داخل ہوں گے، فی دین اللہ، دین خدا میں. کیسے داخل ہوں گے؟ فوج داخل ہوں گے. عجیب نہیں ہے؟ فوج کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، کوئی مجھے بتا سکتا ہے جی؟ آرمی، رائٹ؟ آرمی داخل ہوں گے دین خدا کے اندر. لیکن میں جب ابھی پاکستان جب میں آ رہا تھا قم سے، تو کسی نے مجھے متوجہ کیا ایک ٹاپک کی طرف. جب وہ ٹاپک دیکھا تو میں نے دیکھا نہیں بھائی، یہاں تو دنیا میں تو اور بھی آرمیاں پائی جاتی ہیں. ان میں سے ایک آرمی کیا ہے؟ BTS آرمی. کسی نے سنا ہے BTS آرمی کے بارے میں؟ اگر ماں دیکھیں، اس نوجوان مومن کو پتہ ہے، کتنے سال کے ہو بھائی جی؟ 12 سال کے جوان کو پتہ ہے، نوجوان کو، کہ BTS آرمی کیا ہے. لیکن شاید کم بزرگوں کو معلوم ہوگا، دادا نانا کو تو نہیں معلوم ہوگا BTS آرمی کیا ہے. اور حتیٰ شاید احتمال زیادہ ہے کہ بچوں کے پیرنٹس کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ BTS کیا ہے. 5 سال کی کلاس کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے BTS آرمی میں جانا ہے. یہ کیا ہے BTS آرمی؟ ہم تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کی بات کر رہے تھے، یا تو یدخلون فی BTS آرمی کی بات ہو رہی ہے. پاکستان میں، یورپ کے اندر BTS کیا ہے میں بتا دوں بریکٹ. BTS کورین میوزک کا ایک پاپ برانڈ ہے، ٹھیک ہے، آج کل دنیا میں مشہور ہوا ہے. اس میں 5 لڑکے ہوتے ہیں ینگ سے، اور یہ ان کے گانے ہوتے ہیں، میوزکس ہوتی ہے، کانسرٹس ہوتے ہیں. حتیٰ آپ دیکھیں ان کا اس قدر اثر و رسوخ ہے جہان اسلام کے اندر کہ کوئی یہ بتا رہا تھا کہ سعودی عربیہ کے اندر BTS کا جب کانسرٹ ہوا، اب سعودی عربیہ تو ماشاءاللہ اسلامک ملک ہے، ٹھیک ہے، اذان ٹائم پہ ہوتی ہے، نماز ٹائم پہ ہوتی ہے، مساجدیں موجود ہیں. BTS کا کانسرٹ ہو رہا ہے اور اچانک اذان شروع ہو جاتی ہے. جب BTS کے پاپ سنگرز کو پتہ چلتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو یہ سب خاموش ہو جاتے ہیں، اذان کے احترام میں خاموش ہو جاتے ہیں. اب یہ جو سعودی کی جو عوام اہل سنت یا جو بھی اس کے اندر ہے، ایک خاتون کے بارے میں تھا کہ وہ باحجاب تھی، BTS کے کانسرٹ میں بھی آئی ہوئی ہے. ان میں سے ایک استاد معلم قرآن بھی ہے جو کہ BTS کے کانسرٹ میں آیا ہوا ہے. اوکے، یہ خاتون جاتی ہے نماز پڑھنے، اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آتی ہے. BTS کا کانسرٹ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور یہ خاتون BTS کے گانوں کے ساتھ باحجاب رقص میں مشغول ہو جاتی ہے. ہم تو یدخلون فی دین اللہ افواجا کی بات کر رہے تھے کہ لوگ فوج داخل ہوں گے خدا کے دین کے اندر. لیکن اگر آج کے زمانے میں دیکھیں، جوان فوج داخل ہو رہا ہے BTS کے اندر. کس کی ناکامی ہے اس کے اندر؟ کس کی ناکامی ہے؟ ایک پیرنٹس کی ناکامی ہے، اور 2 مجھ جیسے مبلغین کی ناکامی ہے کہ مجھ جیسے مبلغین جو یہاں پر صبح شام آتے ہیں، سال بھر آتے ہیں تبلیغ کے لیے، ہم جوانوں کی معنوی اور اسپرچول آرمی نہیں بنا پائے، اور وہاں پر وہ بنا کر اپنے
حلقوں میں داخل کر رہے ہیں اور دین کا بھی احترام کر رہے ہیں، مسلمان کا بھی احترام کر رہے ہیں، اور اپنی فوج میں داخل ہو کر پھر انحراف کا صراط بتا رہے ہیں۔ کون ذمہ دار ہے؟ میں ذمہ دار ہوں اس کے اندر۔ تو یہاں پر پیرنٹس کو خوب توجہ دینے کی ضرورت ہے بچوں کے اوپر، کہ 24 گھنٹے لمحہ بلمحہ میرا بچہ ان آرمیوں کی آماج کے اندر ہے، ہجوم کے اندر ہے۔ شیطان، آج کا شیطان کون سا شیطان؟ وہی شیطان جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہی شیطان، وہی شیطان جو نوح علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، وہی شیطان جو نمرود کی شکل میں، حکومت نمرود کی شکل میں ظاہر ہوا، وہی شیطان جو فرعون کی سویلائزیشن کی شکل میں ظاہر ہوا، اور وہی شیطان آج موجود ہے، وہی شیطان آج موجود ہے۔ لیکن اس نے اپنی آرمی، اپنے لشکر کو اب میڈیا کے ذریعے، سنیما کے ذریعے، میوزیکل کانسرٹس کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اب یہاں پر اذان ہو رہی ہے، اب میں نے کہا بی ٹی ایس نے بھی احترام کیا تو ایک صلوات پڑھیں۔ آخری نقطہ یہ ہے کہ خداوند سبحان نے، اب ہم نے شادی کی بات کی نا، ہم نے تو نہیں، ائمہ معصومین نے شادی کی بات کی کہ جلدی شادی کرو۔ کیوں اس قدر تاکید جلدی شادی کے اوپر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند سبحان نے انسان کے وجود میں 2 قوتیں رکھی ہیں۔ ان 2 قوتوں کا نام کیا ہے؟ ایک ہے شہوت اور ایک ہے غضب۔ شہوت اور غضب کس نے رکھا ہے؟ شیطان نے نہیں رکھا ہے، خدا نے یہ قوت رکھی ہے۔ اب سوال، یہ شہوت اور غضب اکثر اوقات افراط اور تفریط کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسٹریم حالت کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر انسان کیا کرے؟ یہاں پر جو علماء بہت ہی خوبصورت فارمولا ہمیں بتاتے ہیں، وہ یہ کہ امام صادق علیہ السلام نے یا نبی اکرم نے جو فرمایا کہ تزوج یا شاب، تزوج، ازدواج کرو۔ کیوں جلدی شادی کرنے کی تاکید ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کی 2 قوتوں میں سے ایک قوت جس کا نام شہوت ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہے، وہ کنٹرول میں آ جاتی ہے، وہ شرعی اور اس کو حلال حیثیت مل جاتی ہے، اس کو قانونی حیثیت مل جاتی ہے۔ اب یہ شہوت کنٹرول میں، ٹھیک ہے، البتہ ممکن ہے بعض شادی شدہ افراد یہاں پر بھی افراد میں مبتلا ہوں، کہ یہ بھی غلط ہے کہ ممکن ہے شادی شدہ افراد ممکن ہے روزانہ جو ہے وہ بیڈ ٹائم میں مشغول ہو۔ یہ افراد ہے، یہ افراد ہے اس طرح کے لوگ مبتلا ہیں، شادی شدہ ہیں، نکاح شرعی ہے لیکن مبتلا ہیں، افراد نہیں، یہ احکام تن کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اوکے، ممکن ہے بعض کہ آج کا لیکچر تو پورا جو ہے وہ ازدواجی لیکچر ہو گیا، اوکے، جو کہ ہم تو کہہ رہے تھے جوان ماہ رمضان کو کیسے، یہی تو ہے اصل مبتلا بے موضوعات جوانوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ جوان جلدی شادی نہیں کرتے اور دل بھی چاہتا ہے کہ فلاں سے شادی کرے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا، ایک پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ اکثر جوانوں کی، اگرچہ ماشاءاللہ مساجد کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے جوان با جماعت نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہی جوان جو کہ جماعت کی نماز میں شامل ہوتا ہے، خدا کے اوپر یقین نہیں ہے، ائمہ سے توسل نہیں ہے، خدا کے اوپر کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو، میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، میں ایک مثال دوں آپ کو، فرض کریں میں اس شہر کے اندر غریب ہوں، غریب الوطن ہوں میں، ٹھیک ہے، پیسے ختم ہو چکے ہیں، سنیچنگ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ، اور والیٹ لے لیا ہے، سب کچھ، کارڈز ہیں، جاب چلی گئی، سب کچھ خلاص۔ اب میں یہاں پر کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اوکے 1 منٹ اور 2 منٹس، اوکے، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ یہاں پر میں کیا کروں؟ میں جو کہ شیعہ ہوں، خدا کے اوپر اعتقاد ہے، 14 معصومین کے اوپر اعتقاد ہے، حکم دیا گیا ہے کہ تم توسل کرو اور اپنی حاجات کو پورا کرواؤ،
کیا یہاں پر میں مسجد میں جا کر یا حدیث کے ساتھ پڑھ کر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل نہیں کر سکتا کہ اے بی بی آپ ہی تو میری ماں ہو؟ ماں ہے یا نہیں ہے؟ حضرت زہرا ماں ہے نا، امام زمانہ باپ نہیں ہے. انا و علی ابوا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو کیا میں اپنے باپ سے، میرا باپ اگر مثال کے طور پر دوسرے شہر میں رہتا ہے، پیسے نہیں بھجوا سکتا، تو کیا میں اپنے اس روحانی باپ سے موبائل نہیں مانگ سکتا؟ اس میں کوئی پرابلم ہے؟ یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں یہ تو ہدایت اس میں تو نہیں ہے. کیا مطلب ہدایت نہیں ہے؟ وہ روحانی باپ ہے نا میرا، وہ مجھے موبائل نہیں دے سکتا. امام زمانہ علیہ السلام کا مقام کیا ہے اس عالم ہستی میں؟ واسطہ فیض ہے. یعنی میں جو کچھ اس وقت بول رہا ہوں، بولنے کی جو طاقت ہے آپ کے اندر، سننے کی طاقت ہے، اور جو پاور اس وقت میرے بدن کے اندر موجود ہیں، سمجھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، کھانے کی طاقت، ہاضمے کی طاقت، یہ سب کچھ مجھے امام زمانہ علیہ السلام کے دستخط کے بعد فراہم ہوتا ہے. جب تک امام زمانہ علیہ السلام جو کہ واسطہ فیض بین خدا و مخلوقات ہیں، جب تک وہ ایک ایک لمحہ امضا نہ کریں، دستخط نہ کریں، میں سانس بھی نہیں لے سکتا. خوب، جب اتنا کریم باپ ہے، رحیم باپ ہے، تو کیا میں اپنی اس ظاہری دنیا سے کچھ نہیں مانگ سکتا؟ تو بس ہمیں اعتدال سے یہاں پر کام لینے کی ضرورت ہے. آخری نقطہ جو کہ میں اس سے پہلے والا جو تھا وہ یہ کہ شہوت کیسے کنٹرول ہوگی؟ ازدواج کے ذریعے. رہ گئی غضب کیسے کنٹرول ہوگا؟ کیونکہ نبی اکرم نے کیا فرمایا، جب تم شادی کرو تو آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. وہ آدھا دین کون سا؟ شہوت. باقی جو آدھا دین بچتا ہے جس کو غضب کہا جاتا ہے، وہ تقوی الہی کو اختیار کرنے سے پورا ہوتا ہے. خداوند نے متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، اور ہم سب کو معرفت اہل البیت علیہم السلام عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معذرت دیر سے ختم ہوا، لیکن کیا کر سکتے ہیں.